دیواروں پہ لکھ دو حرام مت کھا، لیکن اس سے حرام کھانے سے نہیں باز آئے گا۔ وہ تو ایمان اتنا بنا دیا تھا 13 سال میں مکے کے اندر کہ 10 سال تک بارش کے قطروں کی طرح جو احکامات نازل ہوئے صبح شام دن رات، کیونکہ ہر حکم زندہ ہوتے چلا گیا کہ ایمان ہے حکم ضائع نہیں ہوگا، ایمان ہے حکم ضائع نہیں ہوگا، کہ جو حکم اللہ کی طرف سے آیا، پردہ آیا کتابوں میں نہیں آیا، پردہ آیا دیواروں پر نہیں لکھا گیا، پردہ آیا ترغیب نہیں دی گئی، کیونکہ پردہ آیا کہاں نازل ہوا کہ پردہ جن سے پردہ کرانا تھا ان کے چہروں پر آیا براہ راست، کیا حکم آ گیا پردہ کر لو۔ یہ جو صحابی روزانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ تشریف لے جاتے تھے، روزانہ تشریف لے جاتے تھے آپ کے یہاں، اور اس دن آپ کے ساتھ ساتھ داخل ہونے والے داخل ہو رہے تھے، آپ کے یہاں ولیمے کی دعوت تھی، آپ کا اپنا ولیمہ تھا، پردے کا حکم نازل ہوا، فوراً پردہ لٹکا دیا گیا کہ پردے کا حکم نازل ہو گیا۔ جو جہاں ہوتا تھا وہاں اس کے پاس صرف حکم کے نازل ہونے کی اطلاع پہنچ جانا کافی۔ وہاں تو اگر زنا کسی سے ہو جاتا وہ اپنے آپ کو پاک کرانے کے لیے خود لے آتا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے، اس لیے کہ خدا کے یہاں پیشی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرما رہے، ارے لعلک غمزتہا لعلک لمستہا، تو نے اس کو ہاتھ لگایا ہوگا اور تو نے اس کو چھوا ہوگا، تو نے اس کو دیکھ لیا ہوگا، تو نے اس کو بوسہ لے لیا ہوگا، تو نے زنا نہیں کیا ہوگا۔ آپ تو اس کو بھیجنا چاہ رہے اور کسی طرح اس آدمی کو وہاں سے ہٹانا چاہتے ہیں، اور اس کا ایمان اندر سے تقاضا کر رہا کہ جب تو نے زنا کیا ہے تو تیری اس زنا کی سزا ملنی ہے۔ اور بار بار یہ کہتا ہے کہ اللہ کا رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ میرے دوست بزرگوں، جب ایمان بنے گا تو سارے مسائل حل ہوں گے، لیکن آج محنت ایمان کے بنانے سے ہٹی ہوئی ہے۔ آج دنیا محنت کا میدان بنی ہوئی ہے کہ چیزیں بنا لو کامیاب ہو جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کلمہ بنا لو کامیاب ہو جاؤ گے، قد افلح المؤمنون، کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے، ایمان والے 100% کامیاب ہو گئے۔ اب 2 محنتیں دنیا میں ہو رہی ہیں، ایک محنت نبیوں والی اور ایک محنت نبیوں کے خلاف، ایک محنت انبیاء علیہ السلام والی۔ انبیاء علیہ السلام والی محنت کیا ہے؟ کیونکہ انبیاء علیہ السلام والی محنت یہ ہے کہ جتنے حالات آئیں ان کو اعمال سے بدلو، اور دنیا کی جو محنت ہے وہ یہ ہے کہ جتنے حالات آئیں ان حالات کو چیزوں سے بدلو، حالات کو چیزوں سے بدلو، کہ بھائی خوف آ رہا ہے کہ ہتھیار بناؤ، بیماری آ رہی ہے کہ دوائیں بناؤ، بیماری آ رہی ہیں دوائیں بناؤ، اور خوف آ رہا ہے کہ ہتھیار بناؤ۔ یہ انسان اتنا بے عقل اور اتنا نادان ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بنا کر اللہ تعالی کے بڑے بڑے نظام سے ٹکر لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے بڑے نظام سے ٹکر لے رہا چھوٹی چھوٹی چیزیں بنا کر۔ کہ ہم نے حالات کا انتظام کر لیا۔ میرے دوستو بزرگوں، جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو، اس کے عقاب کو اور اس کے فعال ہونے کو اس کے کس طرح اٹھا کر دے کر مارتا ہے، جو اس کو نہیں پہچانا کرتے وہ چھوٹے چھوٹے نقشے بنا کر اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے عذاب سے بچنے کا انتظام کر لیتے ہیں۔
کہ ہم نے انتظام کر لیا، ہم نے انتظام کر لیا۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں یہ انسان یہ ذرا سا نقشہ بنا کر اس نقشے کا مقابلہ کر رہا ہے جس نقشے سے یہ ابھی غافل ہے، اس کو خبر ہی نہیں ہے۔ اور پھر جب حالات بگڑتے ہیں تو پھر یہ ان حالات کی نسبت چیزوں کی طرف کرتا ہے۔ یہ بے ایمانی کی بنیاد ہے کہ زلزلے آئیں گے تو یوں کہے گا کہ ماہر اراضی کو پکڑو، زمین کے ماہرین کو، کہ زلزلہ کیوں آیا، اور قحط ساری آئے گی تو یوں کہے گا کہ سائنس والوں سے پوچھو، اور بیماری آئیں گی تو یوں کہے گا وزیر صحت سے پوچھو، جی۔ اور اگر ایمان ہوگا تو یوں کہے گا کہ زلزلے جب آیا کرتے ہیں جب زنا ہوا کرتا ہے، اور قحط سالیاں جب آیا کرتی ہیں جب تعبیر ناپ تول میں کمی کیا کرتا ہے۔ اگر ایمان ہوتا تو ان حالات کو اپنی بدعملی سے جوڑتا، لیکن ایمان نہیں ہے، اس لیے حالات کو حالات سے جوڑ رہا ہے اور حالات کو چیزوں سے جوڑ رہا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، حالات کا چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، کہیں سے کہیں تک بھی، نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے نقشے والوں کے نقشے توڑے ہیں، جو نقشے آج موجود ہیں وہ قوم سبا میں باغات کے نقشے، وہ قوم سمود میں کارخانوں کے نقشے، جی وہ سارے نقشے اللہ تعالیٰ توڑ چکا ہے۔ وہ قوم نوح میں اکثریت کے نقشے، اللہ تعالیٰ نے وہ سارے نقشے پہلے توڑے ہیں۔ قرآن ان سارے نقشوں کے ٹوٹنے اور ان کے غرق ہونے اور ان کے دھسنے اور ان پر چیخوں کے آنے اور ان کی بستیوں کو آسمان پر لے جا کر اٹھا کر دے کر مارنے، ان سارے واقعات سے قرآن بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی فیصلہ نہیں کیا چیزوں پر، اور اللہ تعالیٰ نے کبھی فیصلہ نہیں کیا ملک و مال پر، اور اللہ نے کبھی فیصلہ نہیں کیا جسم سے نکلنے والی بدعملیوں پر، بلکہ اللہ نے جب خیر کا فیصلہ کیا ہے، یہ فلاح کا کامیابی کا فیصلہ کیا ہے، وہ فیصلہ انسان کے جسم سے نکلنے والے صحیح اعمال پر کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے اپنی رضا کے مطابق فیصلے نازل کرانا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق اپنے جسم سے اعمال ظاہر کرو کہ اس کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ لیکن یہ انسان اپنی آنکھوں پر اسباب کی پٹی باندھ کر کیونکہ اس طرح چلتا ہے کہ جتنے اس کے حالات بگڑتے ہیں یہ اپنے حال کی محنت کو بڑھا دیتا ہے کہ تجارت میں حالات آئے تو تجارت کی محنت کو بڑھائے گا، اور زمینداری پر حالات آئے تو زمینداری کی محنت کو بڑھا دے گا، اور ملازمت پر حالات آئیں گے تو یہ کہے گا اس سے اچھی ملازمت تلاش کر لوں، اس سے اچھی ملازمت تلاش کرو۔ تو حال کو حال سے بدلنا چاہے گا اور اس میں چلتا رہے گا، آگے بڑھتا رہے گا،